الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوات الله وسلام على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم گزشتہ یہ بات ہوئی تھی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد پرندے کو غائب پایا، حاضری لی گئی، اس میں ہدہد پرندہ غائب تھا۔ آپ نے فرمایا کہ میں اسے سخت سزا دوں گا یا اسے ذبح کر دوں گا اگر اس نے اپنی غیر حاضری کی کوئی معقول وجہ یا کوئی معقول عذر بیان نہ کیا۔ اس پرندے نے پھر تھوڑی دیر میں آ کر کہا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہ میں ایک ایسی چیز کی خبر لے کر آیا ہوں جس کا آپ کو علم نہیں ہے۔ قوم سبا کے پاس سے میں آیا ہوں اور وہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی پرستش کرتے ہیں، سورج کی عبادت کرتے ہیں، سورج کو پوجتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، تیری صداقت اور سچائی کا پتہ چل جائے گا کہ تو سچ بول رہا ہے یا جھوٹ بولتا ہے۔ آپ نے اسے خط دیا کہ تو جس ملکہ سبا یعنی جس کی سردار اور ان پر بادشاہت کرنے والی جو خاتون ہیں اس کے پاس لے جا کر میرا یہ خط پہنچا دینا اور خط دے کر وہاں سے ہٹ جانا، پھر دیکھنا کہ وہ میرے خط کا کیا جواب دیتے ہیں۔ وہ ہدہد پرندہ اپنی چونچ میں خط لے کر گیا، ملکہ سبا بلقیس کے پاس جا کر حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط ڈال دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا وہ خط جب ملکہ بلقیس نے اپنے ہاتھوں میں لیا اور اس کو پڑھا، اب یہ کس زبان میں خط تھا؟ عربی میں تھا یا کسی اور زبان میں؟
تو علماء نے لکھا ہے کہ وہ ہو سکتا ہے کہ عربی زبان ہی میں ہو، کیونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جبکہ پرندوں کی بولی سکھائی تھی تو یہ دوسری زبانیں اور دوسری لغات اور لینگویج ان کے لیے کوئی مشکل نہیں تھی، سب چیزوں کا علم دیا تھا۔ پرندے نے خط دیا، حضرت سلیمان علیہ السلام کا وہ خط بلقیس نے لیا احترام کے ساتھ، ادب کے ساتھ، اور اسے پڑھا۔ پڑھنے کے بعد پھر اس میں جو مضمون لکھا تھا، لیٹر لکھنے کے آداب بھی اسلام نے بتائے، قرآن کریم کی تعلیمات ہیں، شریعت نے آداب ہر چیز کے سکھائے۔ قالت یا ایھا الملأ انی القی الی کتاب کریم۔ ملکہ سبا بلقیس کہنے لگی، اے درباریوں، اے وزراء، میرے پاس ایک معزز خط ڈالا گیا، ایک عزت والا خط ڈالا گیا۔ عزت والا کیوں؟ کیونکہ ایک بڑے بادشاہ کی طرف سے یہ خط آیا ہے، کوئی معمولی خط نہیں ہے۔ اور اس دور میں سلاطین اور بادشاہ جو ہوتے تھے، ان کے خطوط جب کسی کے پاس پہنچتے تھے اس کے اوپر اپنا مہر ہوتا تھا، اس پر اسٹیمپ لگا ہے، سکہ لگا ہے کہ بھئی یہ کس کا خط ہے۔ اس لیے دیکھ کر کہا کہ یہ عزت والا خط میرے پاس آیا ہے، اب مجھے مشورہ دیجئے کہ کیا کیا جائے۔ پھر خط کا مضمون بھی پڑھ کر سنایا، انہ من سلیمان وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمایا کہ یہ خط ہیں جو سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہیں، اور اس کا مضمون یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ شروع کرتا ہوں اس اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ قرآن کریم کی اس آیت سے خط کے مضمون کا ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ جب کسی کو خط لکھا جائے تو کس طرح لکھنا ہے، کہ پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا جائے، یا پھر اپنا نام پہلے ہیڈنگ میں لکھا جائے۔ بعض مرتبہ ہوتا کیا ہے کہ آدمی کسی کو کوئی لیٹر لکھتا ہے، پورا لیٹر ختم ہو جاتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ کس کا لیٹر ہے، کچھ نام پتہ نہیں لکھا ہے، تو ابتدا میں اپنا نام لکھا جائے، جیسے کہ یہاں لکھا ہے انہ من سلیمان، کہ یہ سلیمان بن داؤد کی طرف سے ہے، ملکہ بلقیس یعنی ملکہ سبا کے نام، بلقیس کے نام۔ تو پڑھنے والے کو ابتدا میں اندازہ ہو جائے کہ یہ خط فلاں کی طرف سے آیا ہے۔ اب جب خط میں شروع میں ابتدا میں نام نہیں ہوگا تو تشویش ہوتی ہے، خط کس کا ہے، یہ کس نے لکھا ہے۔ وہ پڑھتا جاتا ہے لیکن دل میں بے چینی ہوتی ہے جب تک اس کا نام نہیں آتا ہے۔ تو فرمایا کہ پہلے نام لکھا جائے کہ یہ فلاں کی طرف سے فلاں کے لیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سلاطین عجم یعنی اجمی بادشاہوں کو جو خطوط لکھے، آپ نے تحقیق فرمائی کہ ان کے یہاں بھی جب خط پہنچتا ہے تو اس کے لیے کوئی مہر ہونی چاہیے۔ آپ نے بھی خط لکھے تھے، اس میں اس طرح لکھتے تھے من محمد ابن عبداللہ و رسول اللہ، یہ محمد ابن عبداللہ جو اللہ کے رسول ہے ان کی طرف سے یہ خط ہے فلاں بادشاہ کے نام۔ تو خط لکھنے کے آداب میں یہ چیز سامنے آئی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا جائے، اپنا نام لکھا جائے۔ لیکن علماء نے ایک وجہ اس کی یہ بھی بتائی کہ دیکھیں گے کہ خط جس کے پاس جا رہا ہے وہ ہمارے خط کا احترام کرے گا یا اس کی بے عزتی ہو جائے گی۔ اگر اندازہ ہے کہ جہاں یہ خط جا رہا ہے پڑھنے کے بعد وہ اس کی بے حرمتی کریں گے، پھاڑ دیں گے یا کسی نالے میں گٹر میں
یا ڈسٹ بن میں ڈال دیں گے؟ تو فرماتے ہیں کہ وہاں پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنے سے احتیاط کیا جائے کہ اللہ کے نام کی بے ادبی ہوگی. اپنا نام ضرور لکھا جائے لیکن اللہ کے نام سے احتیاط کیا جائے. خیر ابھی تو یہ خط و کتابت کا دور ختم ہو گیا، لیٹر لکھنے کا خط جو رواج ہے وہ ختم ہو گیا. اب تو لیٹر لکھے جاتے ای میل کے ذریعے سے، ایک کمپنی دوسری کمپنی کو یا انٹرنیٹ سے اپنے رشتہ داروں کو میل کر دیا ہو گیا، ٹویٹر کر دیا، واٹس ایپ کر دیا، یہ سب کام ہو گیا. یہ خط و کتابت کا زمانہ اب ختم ہو گیا. لیکن قرآن کریم نے آداب بتائے کہ کسی کو کوئی چیز لکھیں گے چاہے خط کے ذریعے، ای میل کے ذریعے یا کسی بھی ذریعے سے ہو، تو ادب یہ ہے کہ پہلے اللہ کا نام لکھا جائے پھر اپنا نام لکھا جائے. یہ فلاں کی طرف سے فلاں کے لیے ہے. یہاں خط کا مضمون بتایا کہ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. اللہ تعالی علی واتونی مسلمین، کہ تم تکبر نہ کرو میرے مقابلے میں اور فرما بردار ہو کر میرے پاس چلے آؤ. حضرت سلیمان علیہ السلام نے شارٹ میں مضمون لکھا. یہ ایک ادب یہ بھی معلوم ہوا کہ جب کسی کو لیٹر لکھا جائے تو مدعے کی بات، پتے کی بات، جو ہمیں ہمارا مقصد ہے وہی لکھا جائے. پہلے زمانے میں جب خط و کتابت ہوتی تھی تو آدھا لیٹر تو سلام دعا میں نکل جاتا ہے کہ بھائی ہمارے فلاں رشتہ دار، اس کو سلام اس کو سلام، خیر خوشی کے ہمارے یہ خط پڑھنے والے اور ہم دور دراز سے سینکڑوں میل سے آپ کو خط لکھنے والے، ہم سب یہاں خیریت سے ہیں، آپ بھی خیریت ہوں گے. آدھا لیٹر اس میں ختم ہو جاتا ہے. تو یہاں پتے کی بات. اور اس زمانے میں جب خط آتے تھے تو بچے بھی پاس میں بیٹھ جاتے تھے کہ بھائی فلاں ہندوستان سے، پاکستان، بنگلہ دیش خط آیا ہے ہمارے رشتہ دار کا. سب بچے بھی سنتے کیا ہے. اب وہ ماں جو ہے پڑھ کر سناتی تھی، اس میں آدھا لیٹر تو سلام دعا میں نکل جاتا. بچے بڑے مسکراتے، ان کا بھی نام آ جاتا بیچ بیچ میں کہ فلاں بچہ کیسا ہے، فلاں کیسا ہے. سب خوش ہے کہ دیکھو ہمارا بھی نام آیا. تو یہاں بتایا کہ خط لکھنا ہے جسے لیٹر لکھا جائے، اس میں جو مقصود ہے، جو مدعے کی بات ہے، جو کام کی بات ہے وہی لکھا جائے. یہ تو وقت گزاری ہوگی. تو وہاں لکھا تھا انہ من سلیمان، کہ یہ سلیمان کی طرف سے ہے. اور کس کے؟ ملک سبا کے نام، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں. اور پھر دعوت اسلام دی. اللہ تعالی علی واتونی مسلمین، کہ تم میرا مقابلہ نہیں کر سکو گی، زور آزمائی مت کرو، تکبر مت کرو، میرا مقابلہ نہیں کر سکو گے. واتونی مسلمین، کہ فرما بردار ہو کر، تابع دار ہو کر میرے پاس چلے آؤ. یہ شارٹ مضمون ایک دم سے. یہ لیٹر ختم ہو گیا کہ تم میرے پاس چلے آؤ اور کوئی زور آزمائی کی، مقابلے کی کوشش مت کرنا، تکبر مت کرنا. مجھے اللہ نے جو بادشاہت دی ہے، جو طاقت دے رکھی ہے، تم اس کا مقابلہ نہیں کر سکو گے. اور فرما بردار ہو کر سیدھے میرے پاس آ جاؤ. اب یہ اتنے بڑے بادشاہ کا خط تھا اور اس میں دعوت اسلام تھی. وہ لوگ جو ہیں آفتاب پرستی سے، سورج کو پوجنے والے تھے، اور اچانک سے یہ دعوت اسلام ملی، نئی چیز تھی، اس لیے مشورہ ضروری. قالت یا ایھا الملأ افتونی فی امری، ملکہ سبا کہنے لگی اے درباریو، اے وزراؤ، آپ مجھے مشورہ دو میرے اس معاملے میں کہ کیا کرنا چاہیے. خط جو آیا ہے سلیمان علیہ السلام کا. ما كنت قاطعة امرا حتى تشهدون، کہ میں کوئی حتمی فیصلہ، کوئی قطعی فیصلہ نہیں کر سکتی جب تک کہ تم مجھے مشورہ نہ دو. جو وزراء تھے تم مجھے مشورہ نہیں دو گے وہاں تک میں کوئی حتمی فیصلہ نہیں کر سکتی. یہ درباری سے ملکہ سبا پوچھ رہی ہے.
قرطبی کے حوالے سے یہ بات لکھی ہے کہ ملکہ سبا کے مجلس شورا کے جو اراکین تھے، ملکہ سبا کی مجلس شورا کے جو اراکین اور اس کے جو ممبر تھے وہ 313 تھے. جیسے کہ ہمارے مولانا سلیم 313 کا اعلان فرماتے رہتے رمضان میں، بھائی 313 اور 313 بدری صحابی کے نام. تو یہاں ملک سبا کے اراکین مجلس شورا کے وہ بھی 313 تھے، اور پھر ان میں سے ہر ایک 10,000 آدمیوں کا امیر تھا. 313 میں سے ہر ایک 10,000 آدمیوں کا امیر. اب کاؤنٹ کیجئے، گنیے کہ کتنا بڑا دربار ہوگا اور سلطنت بھی کتنی بڑی ہوگی ملکہ سبا کی. تو مشورہ کیا کہ جب تک تم کوئی مشورہ نہیں دو گے وہاں تک میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتی. یہ ایک تو اپنے وزراء اور اپنے درباریوں کا احترام اور ان کو عزت دینا ہوا کہ بھائی آپ کی میرے دربار کے اندر عزت ہے، ویلیو ہے، جس کی وجہ سے میں نے آپ کو رکھا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی طریقہ، آپ کی بھی یہی سنت تھی کہ اہم امور میں اور بڑے بڑے کاموں میں حضرات صحابہ اکرام سے مشورہ لیا کرتے تھے. جب کوئی مسئلہ پیش آتا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ لیا، حضرت فاروق اعظم سے مشورہ لیا، دوسرے صحابہ سے مشورہ لیا، سب اپنی اپنی رائے دیجیے. مشورے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ امیر جو ہے وہ ہمارے مشورے پر ہی عمل کرے گا. مشورے کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو رائے پیش کریں گے، بہت سی رائے جب سامنے آئے گی، جو امیر ہوگا اسے اندازہ ہوگا، وہ صحیح نتیجے پر پہنچے گا، صحیح فیصلے پر پہنچے گا کہ سب کی رائے سامنے ہے، اب ہمیں کون سا فیصلہ کرنا ہے، کس پر عمل کرنا ہے. تو امیر کے لیے یہ کام آسان ہو جاتا ہے. دعوت و تبلیغ کے ساتھی بھی مشورہ کرتے ہیں کہ بھائی آج کیا کرنا ہے، گشت کہاں کرنا ہے، کس طرح کرنا ہے، کس کی ملاقات لینی ہے. کوئی ساتھی کہتا ہے کہ فلاں کی، کوئی مشورہ دیتا ہے فلاں کی. پھر امیر طے کرتا ہے کہ آج فلاں علاقے کا گشت کیا جائے اور فلاں کی ملاقات کی جائے. تو مشورے کے اندر حکمت ہوتی ہے. قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ کہ اپنے صحابہ سے مشورہ کیجئے. اللہ کے نبی کو حکم دیا جا رہا ہے کہ ان سے آپس میں آپ مشورہ کیجئے. مشورے کے بعد جو فیصلہ ہوگا اللہ کی طرف سے خیر ہوگی، برکت ہوگی، فتنے سے آدمی محفوظ ہو جائے گا. قالوا نحن اولو قوة واولو بأس شدید. وہ درباری اور وزراء کہنے لگے، جب مشورہ لیا وہ کہنے لگے کہ ہم زوراور ہیں، طاقتور ہیں، ہم لڑائی بھی جانتے ہیں، مقابلہ بھی جانتے ہیں. فانظری ماذا تأمرین آپ دیکھ لیجیے آپ کس چیز کا ہمیں حکم کرتی ہے. ہم تو ہر اعتبار سے تیار ہیں، مر مٹنے کے لیے تیار. اب آپ کے مشورے، آپ کے حکم کا انتظار ہے. آپ جو بھی ہمیں حکم دے گی ہم اس کے مطابق عمل کریں گے. اگر آپ یہ مشورہ دیں کہ مطیع و فرما بردار ہو کر ان کے پاس چلے جانا ہے اس کے لیے بھی تیار. اور اگر آپ کہیں کہ مقابلہ کرنا ہے، زور آزمائی اور مقابلہ ہو جائے، ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں. ہم تو ڈٹ کر لڑنے والے ہیں. قالت ان الملوک اذا دخلوا قرية افسدوها وجعلوا اعزة اهلها اذلة وكذلك يفعلون. ملکہ سبا بلقیس کہنے لگی کہ جب بادشاہ کسی جگہ پر، کسی شہر میں، کسی ملک میں داخل ہوتے ہیں تو وہاں کے باعزت لوگوں کو ذلیل کر دیتے ہیں. مقابلہ اس کی ہمارے اندر ہمت نہیں ہے. اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا علم ان کو تھا کہ وہ کتنے بڑے بادشاہ ہیں، وہ کس سلطنت کے مالک ہے. اس لیے
کہنے لگی کہ ہم ان کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتے، اور بادشاہ جب کسی شہر میں مقابلہ کر کے لڑکے داخل ہوتے ہیں، وہاں کے جو باعزت لوگ ہیں ان کو ذلیل کر دیتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ، اور یہ لوگ بھی یہی کریں گے، یہاں کے وزراء باعزت لوگوں کو ذلیل کر دیں گے، اور یہ ذلتی پھر ہمیشہ ہمیش کی ہوگی۔ اب کیا کرنا ہے؟ خود ملکہ سبا نے تدبیر اختیار کی، وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ، فرمانے لگی کہ میں کسی کو بھیجتی ہوں ان کی طرف ہدیے لے کر، تحفے لے کر۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس اپنے آدمیوں کو ہدیے اور تحفے لے کر بھیجتی ہوں، پھر دیکھتی ہوں کہ وہ بھیجا ہوا آدمی وہاں سے کیا جواب لے کر آتا ہے۔ یہ اس نے تدبیر سوچی کہ ہدیے اور تحفے لے کر بھیجا جائے، اور اس میں آزمائش تھی کہ اگر وہ حقیقت میں اللہ کا نبی ہے تو وہ مال و دولت اس کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی، وہ اس پر راضی نہیں ہوں گے، اور اگر وہ ملک گیر بادشاہ ہے، ملک گیر بادشاہ اور ہوس یعنی ملک کی ہوس ہے سلطنت کی، اقتدار کی، تو ہمارے یہ تحفے قبول کر لیں گے تو ہم سمجھ لیں گے کہ یہ تو دنیا دار بادشاہ ہے، یہ کوئی اللہ کا نبی نہیں ہے۔ اب ہدیے کیا بھیجے؟ تو علماء نے لکھا ہے کہ سونے چاندی کی اینٹیں، سونے کی اینٹیں، اور اس پر ہیرے جواہرات سجا کر بڑے بڑے کھانچوں میں، بڑے بڑے برتنوں میں سجا کر بھیجی گئی، کیونکہ بادشاہوں کے سامنے دوسری چیزوں کی تو کوئی حقیقت نہیں۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے گلستان میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک آدمی بادشاہ کی خدمت میں گیا، وہ اپنے یہاں کے چشمے کا یعنی جو باغات ہوتے ہیں وہ باغات کا چشمے کا ٹھنڈا میٹھا پانی لے کر مٹکے میں بھر کر گیا، جو بادشاہ فلاں جگہ شہر میں رہتا ہے اسے ٹھنڈا پانی کہاں نصیب ہوگا اور ایسے باغات کا میٹھا پانی کہاں ملے گا؟ یہ سوچ کر وہ وہاں سر پر گھڑا اٹھا کر بادشاہ کے پاس گئے۔ سب لوگ دربار میں بادشاہ کو تحفے اور ہدیے دے رہے تھے، کوئی اپنے ملک سے کیا لے کر آیا تھا، کوئی کیا تحفہ لے کر آیا تھا۔ اب وہ دیہاتی گاؤں سے آیا ہوا آدمی، اس نے بھی سر سے گھڑا اٹھایا، مٹکا نیچے رکھا۔ بادشاہ نے پوچھا کہ آپ کیا لائے ہو؟ تو کہا کہ حضرت میں اپنے یہاں سے باغات کا ٹھنڈا اور میٹھا پانی لے کر آیا ہوں، آپ کو یہ پانی کہاں نصیب ہوگا؟ جیسے کہ نہیں وہ زمزم لے کر آ گیا ہو۔ اس کے دل میں تو بڑی خواہش تھی کہ بادشاہ میرے تحفے سے خوش ہوگا، میرے ہدیے سے، یہ بہت قیمتی تحفہ ہے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، کھولا جائے اسے۔ وہ جب مٹکے کو کھولا تو پورے دربار میں بدبو پھیل گئی۔ وہ کئی دنوں سے لے کر چلا تھا، یہاں آتے آتے وہ پانی گندا ہو گیا، بدبودار ہو گیا۔ بادشاہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، اس کو بند کر دیا جائے۔ حق تو یہ تھا کہ اسے سزا دی جاتی کہ پورے دربار میں گندگی پھیلا دی، بدبو پھیلا دی، لیکن بادشاہ نے کہا کہ اس کی عظمت یعنی اس کے دل میں جو بادشاہ کا احترام ہے اس کی قدر کی جائے، اس کا ہدیہ اور تحفہ نہیں دیکھا جاتا ہے کہ یہ ہدیہ کیا لے کر آیا ہے، جس محبت اور عظمت کے ساتھ ہی آیا ہے اس کی قدر کی جائے اور اس کو خوب ہدیے تحفے دے کر، مال و دولت دے کر اس کا اکرام کیا جائے۔ وہ گندے پانی کے بدلے بھی اس کو ہدیے تحفے دیں۔ یہاں حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس وہ لوگ ہدیے لے کر پہنچے، ہیرے جواہرات، اینٹیں وغیرہ، تاکہ بادشاہ وہ مرعوب ہو جائے کہ یہ تو سونے چاندی ہدیے میں لے کر آئے۔ اب اس طرف حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وہ ملکہ سبا بلقیس کے آدمی جو ہدیہ لے کر آ رہے تھے اس کی اطلاع اور خبر دے دی کہ یہ لوگ ہدیے میں فلاں فلاں چیزیں لا رہے ہیں۔
اس میں 100 غلام تھے اور 100 کنیزیں بھی تھی باندیا، اور کیا یہ انہوں نے کہ جو غلام آدمی تھے ان کو زنانہ لباس پہنا دیا اور کنیزوں کو مردوں کا لباس پہنایا، آزمائش تھی۔ اور ساتھ میں ایک خط بھی دیا کہ یہ سلیمان علیہ السلام کو یہ خط دے دینا، اس میں کچھ سوالات ہیں ان کے جوابات چاہیے، اس میں بھی ان کا امتحان تھا۔ وہ آدمی لے کر روانہ ہوئے، حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے وہ علم دیا تھا، خبر کر دی کہ یہ ہدیے لے کر آ رہے، فلاں فلاں چیزیں ہدیے میں ہیں۔ اب سلیمان علیہ السلام کے پاس اللہ کا دیا ہوا سب کچھ تھا، مال و دولت، ہیرے جواہرات، سونے چاندی کی کوئی کمی نہیں۔ آپ نے جناتوں کو حکم دیا کہ یہ دربار سے لے کر 30 میل تک، حضرت سلیمان علیہ السلام کو جو دربار تھا وہاں سے لے کر 30 میل تک سونے اور چاندی کے اینٹوں کا فرش بنا دیا جائے، سونے چاندی کی اینٹوں کا راستہ بنا دیا جائے، روڈ بنا دو 30 میل تک سونے چاندی کی اینٹوں سے۔ وہ جناتوں نے فوراً وہ فرش تیار کر دیا اور پھر حکم دیا کہ راستے کے دونوں کنارے پر عجیب الخلقت جانور، عجیب و غریب جانور وہ کھڑے کر دیے جائے دونوں طرف، اور ان کا بول و براز، ان کا پیشاب پاخانہ اسی راستے کے اوپر گرنا چاہیے، تاکہ اندازہ ہو کہ جس بادشاہ کے پاس سونے چاندی کا تو راستہ بنا ہوا ہے اور اس کے اوپر یہ جانور پیشاب پاخانہ کرتے ہیں، اس کے لیے ہمارے تحفے کی کیا ویلیو، ہم یہ تحفہ لے کر جا رہے ہیں، اس تحفے کی ان کے سامنے کیا حیثیت۔ وہ آدمی جو تحفہ لے کر آ رہے تھے انہوں نے دیکھا کہ اوہ یہ تو سونے چاندی کی اینٹوں کا تو یہ راستہ بنا ہے اور جانور اس کے اوپر پیشاب پاخانہ کر رہے ہیں، اور راستے کے دونوں طرف پرندے اور جانور قطار میں کھڑے ہیں، جنات کھڑے ہیں۔ وہ تو بڑے مرعوب ہو گئے اور شرمندہ ہو گئے اپنے اس تحفے کو دیکھ کر، ہم تو یہ تھوڑا سا لے کر آئے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو تو بہت کچھ دے رکھا ہے۔ فلما جاء سلیمان قال اتمدوننی بمال، جب وہ لوگ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس تحفے لے کر آئے، فرمایا کہ کیا تم مال کے ذریعے میری مدد کرنا چاہتے ہو؟ فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو مجھے دے رکھا ہے، جو نعمتیں مجھے عطا فرمائی ہے، یہ اس سے بہتر ہے جو تم کو ملا ہے۔ تمہارے ہدیے سے تو کہیں زیادہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نوازا ہے، میرے پاس کیا کمی ہے ہیرے جواہرات سونے چاندی کی۔ بل انتم بہدیتکم تفرحون، بلکہ آپ لوگ اپنے ہدیے سے خوش رہو، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، واپس کر دیا۔ ارجع الیہم فلنأتینہم بجنود لا قبل لہم بہا وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا أَذِلَّةً وَهُمْ صَاغِرُونَ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ لوٹ جائیے اپنے ہدیے اور تحفے کو لے کر، اور ہم اب پہنچنے والے ہیں تمہارے پاس ایسے لشکر کے ساتھ کہ جس کا مقابلہ تم نہیں کر سکو گے، اور تم کو وہاں سے ذلیل کر کے نکال دیں گے، بے عزت کر کے نکال دیے جاؤ گے، چلے جاؤ یہاں سے۔ ہدیے تحفے لے کر بھیج دیا کہ اس ہدیے تحفے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، اور اب ہم ایسے لشکر کے ساتھ تمہارے یہاں پہنچنے والے ہیں کہ جس کا تم مقابلہ نہیں کر سکو گے۔ یہاں تو جناتوں کا لشکر ہے، اب جنات کا کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ ایک جنات ہو سامنے ہزاروں انسان، وہ کیا مقابلہ کرے گی؟ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ایسا لشکر لے کر تمہارے یہاں پہنچنے والا ہوں کہ جس کا تم ہرگز مقابلہ نہیں کر سکو گے، اور تم لوگ وہاں سے ذلیل اور رسوا کر کے وہاں سے نکال دیے جاؤ گے، بے عزتی ہوگی تمہاری۔ اب یہ آدمی
حضرت سلیمان علیہ السلام کے وہاں سے وہ ہدیہ اور تحفہ لے کر واپس ملک سبا بلقیس کے پاس گئے کہ انہوں نے تو ہدیہ بھی نہیں لیا اور ان کا دربار ایسا سجا تھا اور ان کو اللہ نے اتنا کچھ دے رکھا تھا کہ اپنے تحفے کی تو کوئی ویلیو نہیں، اور انہوں نے کہا کہ ہم عنقریب تمہارے اوپر چڑھائی کریں گے، حملہ کریں گے ایسے لشکر سے جس کا مقابلہ تم نہیں کر سکو گے۔ اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ اب یہ آدمی جب وہاں پہنچے، وہاں پہنچ رہے تھے کہ ادھر سے حضرت سلیمان علیہ السلام نے جناتوں کو حکم دیا کہ اس ملکہ سبا کے تخت کو وہاں سے اٹھانا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب ان کو وہاں سے نکالا، وہ آدمی راستے میں جا رہے تھے، ملکہ سبا انتظار میں تھی کہ ہمارے آدمی آئیں گے، کیا خبر لے کر آئیں گے، آگے ہمیں کیا مشورہ کرنا ہے، کس طرح سے ان کا مقابلہ کرنا ہے، یا مطیع و فرما بردار ہو کر ان کے پاس تابع ہو کر چلے جانا ہے۔ وہ آدمی جا کر وہاں کیا جواب دیں گے، اور اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کے بھیجے ہوئے جنات وہاں سے تخت کیسے اٹھاتے ہیں، ملکہ سبا وہاں سے کیسے آتی ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس، انشاءاللہ اس کو آئندہ کل ذکر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں کے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کریم کا فہم نصیب فرمائے، قرآن کریم کے حقائق سے اللہ تعالیٰ ہمیں مالا مال فرمائے۔ درود شریف پڑھے، دعا فرمائے۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما۔ اے اللہ گناہ کرتے کرتے گناہوں کے عادی ہو گئے ہیں، گناہوں کی نفرت دل میں ڈال دے، نیکیوں کا عشق عطا فرما دے۔ پیارے اللہ پیدا ہونے سے لے کر آج تک برابر نعمتیں استعمال کرتے رہیں، نعمتیں استعمال کرنے کے بعد ہم نے کبھی بھی شکر گزاری نہیں کی۔ اے اللہ نعمتوں پر شکر گزاری کی توفیق عطا فرما، اپنے شکر گزار بندوں میں ہمیں شامل فرما۔ ایمان اور اسلام کی دولت آپ نے ہمیں عطا فرمائی۔ اے اللہ دنیا میں ہزاروں لاکھوں انسان ہیں جو دولت ایمان سے محروم ہیں۔ اے اللہ بغیر کسی استحقاق کے، بغیر کسی اس کے آپ نے ہمیں دولت ایمان عطا فرمائی، ایمان کا ایک قیمتی ہیرا عطا فرمایا۔ یہ وہ ہیرا ہے جس کے لیے صحابہ کرام نے مارے کھائی، جانے دی، گردنیں کٹوائی۔ اے اللہ ہم نے تو اس کے لیے کوئی محنت، مجاہدے، مشقتیں نہیں کی، آپ نے ایمان والے گھر میں پیدا کیا۔ ہمارے ماں باپ مسلمان تھے، ہم مسلم گھرانے میں پیدا ہوئے۔ اے اللہ ایمان کی حقیقت ہمیں دلا دیجئے۔ اے اللہ ایمان کی قدردانی عطا فرما۔ اے اللہ کلمہ طیبہ کی حقیقت سے ہمیں آشنا فرما، مالا مال فرما، اس کی محنت اور فکروں کے لیے ہمیں قبول فرما۔ اے اللہ لوگوں تک دین پہنچانے والا بنا، لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنا، خود ہماری ہدایتوں کے فیصلے فرما، ہمارے اہل خانہ گھر والوں کی ہدایتوں کے فیصلے فرما۔ اے اللہ پورے عالم کے مسلمانوں کی اور انسانوں کی ہدایت کے فیصلے فرما، پورے عالم کے مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو ایمان و یقین کی حفاظت فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، حاجت مندوں کی ضرورتیں پوری فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، جو قرضوں کے بوجھ میں ڈوبے ہوئے ہیں اس سے نکلنے کی آسان سبیل و شکلیں پیدا فرما، دنیا سے ایمان پر جانے والوں کو جنت الفردوس عطا فرما۔ اے اللہ وقت پر، اپنے وقت پر خاتمہ بالخیر فرما، کلمہ ایمان والی موت نصیب فرما، دولت اسلام سے مالا مال فرما۔ شیطان ہمارا ازلی دشمن ہے، کہیں آخری وقت ہمارے ایمان کو سلب نہ کر لے۔ اے اللہ اس ایمان کے قیمتی ہیرے کو دنیا سے بچا کر لے جانے والا بنا۔ جب آپ کے سامنے کھڑے ہو اے اللہ دنیا سے اس حال میں جائے، زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہو، آپ سے ملاقات کا مشتاق ہو۔ اے اللہ ایسی
موت ہمیں نصیب فرما، اے اللہ رمضان والی موت، مدینہ طیبہ والی موت نصیب فرما، اے اللہ جنت البقیع جیسا قبرستان نصیب فرما، آپ ہم سے راضی ہو جائے، ہمیں اپنے سے راضی بنا دیجئے، اے اللہ ماضی میں جتنے بھی گناہ ہوئے ہیں، صغائر کبائر، جان کر انجان کر، چھوٹے بڑے سارے گناہوں کو معاف فرما دے، باقی زندگی طاعت اور مرضیات والی عطا فرما، اے اللہ رمضان کے فیوز برکات سے مالا مال فرما، اے اللہ روزے کی عبادت آسان فرما، نماز تراویح کی عبادت آسان فرما، تلاوت قرآن ہمارے لیے آسان فرما، ذکر و اذکار آسان فرما، آپ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر مانگنا ہمارے لیے آسان فرما، اے اللہ غفلتوں والی زندگی سے ہماری حفاظت فرما، گناہوں والی زندگی سے ہماری حفاظت فرما، ہمارے والدین اے اللہ اگر دنیا سے رخصت ہو گئے ان کی قبروں کو نور سے منور فرما، کروٹ کروٹ چین سکون عطا فرما، ان کی بھرپور مغفرت فرما، ان کے درجات بلند فرما، اے اللہ اگر بقید حیات ہے ان کی عمروں میں برکت عطا فرما، انہیں صحت عافیت تندرستی عطا فرما، اے اللہ ہمیں بھی نیک بنا دے، ہمارے اہل و عیال کو بھی نیک بنا دے، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، گھروں میں دین کے چرچے پیدا فرما، شریعت پر چلنا سب کے لیے سہل اور آسان فرما، اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، نہ مانگ سکے بغیر مانگے اس سے بہتر و بڑھ کر عطا فرما، دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے توفیل قبول منظور فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على النبي الكريم آمين برحمتك يا ارحم الراحمين.